الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا هادي له ولا ولد له ولا والد له صل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي مقام آخر الصوم لي وأنا أجزى به او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہار زندگی چند دن ہے، بہار زندگی چند دن ہے، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر۔ بہار زندگی چند دن ہے، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر۔ خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر۔ میرے عزیز واجب الاحترام، قابل صد احترام و تکریم بزرگان دین و حاضرین مجلس و علاقہ کے غیور مسلمان نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج جمعۃ المبارک کا بابرکت، باسعادت، عظیم رفعتوں، نعمتوں، عظمتوں اور برکتوں والا دن ہے۔ شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز خلاق عالم نے اگر قسمت میں لکھا، اگر زندگی کے چند دن باقی ہوئے تو مہمان جو پورے سال میں ایک مرتبہ ہمارے پاس چل کر آتا ہے وہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ اگر میرے اللہ نے ہماری قسمت میں یہ رمضان لکھا ہے تو اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ رمضان ہمارے لیے مثالی رمضان بنا دے۔ جوانی سے لے کر آج تک اتنا عرصہ گزر گیا، اتنے رمضان آئے اور چلے گئے، جو حق تھا وہ حق ادا نہ کر سکے، جو ماہ رمضان کے تقاضے تھے وہ ادا نہ کر سکے، جو ماہ رمضان کے حقوق ادا کرنے تھے وہ ادا نہ کر سکے۔ اے خلاق عالم، آپ سے ہماری استدعا ہے، تیرے مبارک گھر میں تیرے نبی کے مبارک مصلی پہ کھڑ کے اے اللہ کریم آپ سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ یہ رمضان ہم سب کے لیے مثالی رمضان بنا دیں، اور بالخصوص اس ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے یہ رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مرکز بنا دیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کا عنوان ہے استقبال رمضان، کہ ماہ رمضان المبارک کا استقبال ہم نے کرنا ہے۔ کسی مہمان نے آنا ہو
اس کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں۔ مہمان کا رتبہ، اس کا مقام جتنا بلند ہوگا اس کے مطابق تیاریاں کی جاتی ہیں۔ عام مہمان ہو تو مختصر قسم کی تیاری کر کے اس کو اپنے دروازے سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہمان ہے جو ایک عام معمولی مہمان جو دروازہ نوک کرتا ہے، میزبان دروازہ کھولتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے، اندر آ کر بٹھا دیتا ہے۔ ایک مہمان یہ ہے۔ ایک مہمان ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا اوپر کے درجے کا، تو وہ مہمان جب گھر کے قریب ہوتا ہے تو میزبان گھر سے باہر نکل کے بستی سے باہر چلا جاتا ہے کہ کہیں مہمان کو تکلیف نہ پہنچے، راستہ بھول نہ جائے، اس کو میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ وہ بستی سے باہر نکل کر اس کا استقبال کرتا ہے۔ ایک مہمان اس سے بھی اعلیٰ درجے کا ہے، اس کے لیے اسپیشل میزبان ایئرپورٹ پر، بس کے اڈے پر خود چل کر وہاں جاتا ہے، وہاں سے اس کو لے کر اپنے گھر میں آتا ہے۔ یہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کا مہمان ہے۔ اور ایک مہمان اس سے بھی ٹاپ کلاس کا وہ ہے کہ میزبان خود چل کر مہمان کے پاس جائے اور اس سے استدعا کرے کہ سابقہ آپ میرے پاس آئے تھے، مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، میں وہ جو حق آپ کا ادا کرنا تھا نہیں کر سکا، آپ ہمیں ایک مرتبہ پھر موقع دیں، پھر تشریف لے کر آئیں۔ اس کے سامنے گریہ ازاری کرتا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو اپنے پروٹوکول کے ساتھ اس سے ٹائم لیتا ہے، ٹائم لے کر پھر اس کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ پھر اس کے آنے سے پہلے اپنے گھر میں تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ صحن، گھر، گلی، کوچے، محل، کمرہ، اس کو بڑا بارونق بنایا جاتا ہے کہ مہمان دوبارہ آ رہا ہے، پہلے تو ہم سے کمی ہوگی، پہلے تو ہم سے لغزشیں ہوگی، پہلے ہم سے لرزشیں ہوگی، لیکن اب ہم کوشش کریں گے کہ وہ لرزشیں دوبارہ نہ ہوں۔ تو یہ مہمان سب سے اعلیٰ درجے کا مہمان ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ وہ مہمان جو ہمارے پاس چند دنوں کی دوری پر ہے، بلکہ اس انداز سے کہیں کہ چند گھنٹوں کے فاصلے پر ہے، وقت ہے۔ اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ ہمیں پھر دوبارہ یہ رمضان المبارک کا تحفہ، یہ نعمت، یہ انعام والی برکتیں، رحمتیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں رمضان کی مثال تو ایسے ہے جیسے مرغی کے بچے اپنی ماں کے پر کے نیچے آ جاتے ہیں، اس بچوں کو سکون مل جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک آتا ہے، ہم مسلمانوں کو فرمایا سکون ملتا ہے۔ جو منافقین ہیں ان کے دل پر کوفت گزرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آنے سے ہمیں تکلیف ہوئی، رمضان کے آنے سے ہمارے کھانے پینے پر پابندی ہوئی، رمضان کے آنے سے فلاں مسئلہ ہوا۔ تو میرے بھائیو، اگر یہ صورتحال ہو تو پھر اللہ کے سامنے عجز و انکساری کریں، معافی مانگیں۔ اللہ کریم، کیا وجہ ہے ہمارے دل میں تیرے مہمان کی اتنی قدر نہیں، ہمارے دل میں تیرے مہمان کی اتنی تڑپ اور طلب نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے دل میں کہیں نفاق تو نہیں آ گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم گناہ اتنے کر بیٹھے ہیں ہمارے دل میں تیرے مہمان کی کوئی قدر نہیں؟ اگر اس صورت میں جب مہمان کی قدر نہ ہو، اگر قدر ہے تو اللہ کا پھر شکر ادا کریں۔ بس یہ دعا کریں اللہ کریم یہ رمضان ہم سب کے لیے مثالی رمضان بنا دیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر سود کی حرمت کی آیات نازل ہوئی، ماہ رمضان المبارک کے اندر، اور اسی طرح سے شراب کی حرمت کی آیات بھی اسی ماہ رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئی۔ اور روزے جو فرض کیے گئے مسلمانوں پہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ جو فرضیت ہے روزے کی، یہ بھی ماہ رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اسی طرح سے غزوہ بدر کا واقعہ وہ بھی ماہ رمضان المبارک کے اندر پیش آیا۔ اور اسی طرح سے ماہ رمضان المبارک کی وہ مہینہ جس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شب و روز خیال رکھنے والے حضرت ابو طالب،
ان کا انتقال بھی اسی ماہ رمضان المبارک کے اندر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ طاہرہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات بھی اسی ماہ رمضان المبارک کے اندر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات بھی اسی ماہ رمضان المبارک کے اندر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات بھی ماہ رمضان المبارک۔ یہ وہ دو بیٹیاں ہیں کہ جن کو اس دین اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کی وجہ سے ظالم درندہ صفت کافر نے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق اس وجہ سے دی کہ اے نبی، آپ اللہ کی کلمہ توحید کا ڈنکا بجاتے ہیں، ہمارے جو شرک ہیں آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو جن کو طلاقیں ہوئیں، ان دونوں کی وفات ماہ رمضان المبارک کے اندر ہوئی۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اسی طرح سے حضرت حسان بن ثابت شاعر گزرے ہیں، صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے پیار میں شعر و شاعری کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر آ کر عربی کے اندر بڑے ایسے شعر و شاعری جو آج تک اس جیسا شاعر دنیا میں کوئی نہیں گزرا، ان کی وفات بھی اسی ماہ رمضان المبارک کے اندر ہوئی۔ حضرت علی حیدر کرار اسد اللہ شیر خدا، ان کی وفات بھی ماہ رمضان المبارک کے اندر ہوئی۔ حضرت حسن، ان کو خلافت جو ملی وہ بھی اسی ماہ رمضان المبارک کے اندر ملی۔ بہرحال یہ طویل ایک تسلسل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا کہ جن کا تعلق ماہ رمضان المبارک کے اندر ہے۔ تو بڑے یہ خوش قسمت ہستیاں ہیں کہ ماہ رمضان المبارک جیسے مبارک مہینوں میں یہ لوگ تشریف لے گئے اور یہ دنیا والوں کے لیے ایک مثال رقم کر کے گئے کہ دنیا والوں، ہم دنیا سے جا رہے ہیں، سدا اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، یہ ایک عارضی سرائے ہے، چل چلو کا راستہ ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، مکین جو ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، مکان دنیا میں رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، تو بس یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر خاص طور پر اس ماہ رمضان المبارک، جس میں لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ لیلۃ القدر ایسی جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، جو آخری عشرے میں آتی ہے، وہ بھی یہی ماہ رمضان المبارک کے اندر ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ماہ رمضان المبارک، اس کی فرضیت، یہ روزے کا لازم ہونا، فرض ہونا جو ہوا جواز، اور اس کا لازم ہونا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اس آیت کے اندر ثابت ہے۔ اور اس کے اندر یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ روزے کی فرضیت کے ساتھ ساتھ روزے کی تاریخ بیان ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کا فلسفہ بیان ہوا کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ اور یہ وہ عمل ہے، روزہ واحد، جتنے بھی اللہ نے فرائض اتارے ہیں ان سب فرائض میں سے یہ وہ فریضہ ہے جس میں کوئی ریا نہیں ہو سکتا۔ نماز ایک آدمی پڑھتا ہے، اس میں ریا کا چانس ہے کہ کوئی مجھے دیکھے گا کہ جی نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ اچھا گمان کریں گے کہ جی قاری صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، میاں صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب ماشاءاللہ بڑے نمازی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، لوگ میرے بارے اچھا گمان کریں گے، اس میں ریا کا چانس ہے۔ زکوٰۃ میں بھی ریا کا چانس ہے، شاید میں مال دوں گا لوگ کہیں گے واہ بڑا سخی آدمی ہے، حج میں بھی ہے۔ تو بہرحال باقی تمام فرائض میں وہ انسان کی نیت پر منحصر ہے۔ انسان کی نیت میں اگر ریا ہے تو اس کا کوئی اجر نہیں، اگر ریا نہیں ہے تو اجر ملے گا۔ لیکن واحد روزہ ایک ایسی فرضیت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، روزے کے اندر کوئی ریا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد سارا دن 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، ہر وقت لوگ بھی ساتھ نہیں ہوتے، ہر وقت مقتدی بھی ساتھ نہیں ہوتے، ہر وقت علاقے والے بھی ساتھ نہیں ہوتے، برادری بھی ساتھ نہیں ہوتی، رشتہ دار بھی ساتھ نہیں ہوتے، آدمی اکیلا بھی ہوتا ہے، کچھ نہ بھی ہو، آدمی وضو خانے جاتا ہے، وضو کرتا ہے،
وہاں کوئی نہیں ہوتا، یا اللہ دیکھ رہا ہے، یا روزے والے کو پتا ہے کہ مجھے روزہ ہے، سامنے پانی بھی موجود ہے، گرمی کا موسم بھی ہے، پانی بھی سامنے ہوتا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، لیکن یہ بندہ پانی تب بھی نہیں پیتا۔ وجہ یہ ہے اس بندے کے اندر واحد یہ وہ فریضہ ہے کہ جس کے اندر کوئی ریا نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے، اور وہ فریضہ عنقریب ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت نازل ہونے والی ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس لحاظ سے ماہ رمضان المبارک کا صحیح معنی میں قدر کریں، احترام کریں، آنے سے پہلے تیاری کریں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جس میں علماء نے لکھا ہے کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے گھر کو صاف ستھرا کیا جائے۔ جس طرح ماہ رمضان جس طرح کوئی مہمان آتا ہے، آنے سے پہلے گھروں کی صفائی ہوتی ہے، آنے سے پہلے گھر معطر ہو جاتے ہیں، آنے سے پہلے گھر روشن ہو جاتے ہیں، فرمایا گھروں کو صاف ستھرا کیا جائے۔ ماہ رمضان میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، گھر میں گندگی وغیرہ، نجاست، گھر میں مٹی ڈسٹ، گھر میں جالے، ہر چیز کو صاف ستھرا کیا جائے تاکہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کا صحیح معنی میں استقبال ہو۔ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس ماہ مبارک میں، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس ماہ مبارک کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر، امت محمدیہ پر 30 روزے فرض کیے ہیں۔ ایک مہینہ پورا 30 روزے بنے یا 29، یہ فرض اور لازم قرار دیے گئے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے خاص احسان ہے۔ جس ماہ رمضان میں ایک عمل کریں، ایک عمل فرمایا کہ 70 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب ملتا ہے۔ بعض روایات میں 70 کا آیا ہے اور بعض روایات میں 700 کا لفظ آیا ہے۔ تو علماء نے تطبیق دی، انہوں نے کہا کہ دونوں صحیح ہے، 70 بھی صحیح ہے اور 700 بھی صحیح ہے۔ یہ انسان پر منحصر ہے کہ انسان میں کتنا اخلاص ہے، انسان کے اس عمل کرنے میں کتنا جذبہ ہے، کتنی محبت ہے، کتنی الفت ہے، کتنی چاہت ہے، کتنی دل میں طلب ہے، تڑپ ہے، کتنی امنگ رکھتا ہے وہ دل میں اس ماہ رمضان المبارک کی۔ تو فرمایا جتنی اس کی دل میں طلب اور تڑپ ہوگی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ انسان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ کم سے کم 70 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھو تو فرمایا فرض کے برابر ثواب، ایک فرض پڑھو 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ پورے 11 مہینے میں یہ نعمت نہیں ہے، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان المبارک کے اندر دی، اور 30 روزے فرض دیے۔ سابقہ امتوں میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر ان کو 13، 14، 15 کا روزہ ان کے اوپر فرض تھا۔ 13، 14، 15 روزے کو، چاند کی 13، 14، 15 کو وہ روزہ ان کے اوپر فرض تھا۔ پورا سال اس طرح سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، سال میں 6 دن وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام، ان کی شریعت میں سارا سال روزہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سارا سال روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، نصارہ جو تھے، جو عیسائی حضرات ہیں، ان کے ہاں سردیوں میں روزہ تھا، گرمی میں روزہ نہیں تھا۔ یعنی کہ اس طرح سے لگا لیں 4-5 مہینے ان کے اوپر بھی روزہ لازم تھا۔ اور جو یہودی ہیں، یہودیوں کے ہاں ایک روزہ ختم ہوتا دوسرا روزہ شروع ہو جاتا، ان کا 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا، حتیٰ کہ صرف افطار کے بعد کچھ دیر کا ایک مخصوص وقت ہے، اس میں وہ کھانا کھاتے، کھانا کھانے کے بعد جب نیند آ جاتی اگلا روزہ شروع ہو جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ خاص احسان نازل ہوا، سب سے اللہ نے کم روزے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور اجر اگر دیکھا جائے اجر سب سے زیادہ ہے، 70 سے 700 گنا تک اجر ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اتنی بڑی یہ نعمت اس ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمارے پاس آ رہی ہے۔ تو اس ماہ رمضان المبارک، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ علی کو یہ بات زیادہ پسند ہے، کہتے ہیں میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور میدان جنگ ہو اور میں وہاں لڑائی کروں، علی کو لڑائی کرنا زیادہ پسند ہے۔ اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ مجھے جو زیادہ پسند ہے وہ کہتے ہیں کہ گرمیوں کے مہینے ہوں اور روزہ آ جائے اور میں روزہ رکھوں گرمیوں کے مہینے میں، مجھے علی کو روزہ رکھنا گرمیوں میں زیادہ پسند ہے۔ آج ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ ان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، وہ ہمارے پیر ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن آج ہماری صرف زبان کی حد تک یہ الفاظ ہوتے ہیں حضرت علی جیسا کردار بھی اپنے، حضرت علی اور ان کی خاندان، حضرت حسن و حسین، ان جیسے اعمال اپنے اندر پیدا کریں، جنہوں نے ساری زندگی، فرض تو دور کی بات ہے، جنہوں نے سنت تک نہیں چھوڑی،
حتیٰ کہ یہاں تک دنیا سے چلے گئے تلواروں کے سائے کے نیچے ان لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ ماہ رمضان، اس کا استقبال ہم نے کیسے کرنا ہے؟ یہ رمضان جو ہمارے پاس چند گھنٹوں کی دوری پر ہے، چند دنوں کی، 1-2 دن کی دوری پر ہے، ہم اس کا کس طرح سے اس کا استقبال کریں؟ فرمایا سب سے پہلی چیز اس کی عظمت کا احساس ہو۔ دل میں کسی چیز کی جب تک عظمت نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی قدر نہیں ہوگی۔ گھر میں کافی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، کوئی چیز وہاں گری ہوئی ہے، کوئی وہاں گری ہوئی ہے، تو یہاں سے آنے والا بندہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کی نظر میں اس کی کوئی قدر نہیں۔ لیکن جو خاص چیز ہوتی ہے، سونا لگا لیں یا کوئی اور چیز قیمتی چیز ہوتی ہے، وہ علیحدہ اٹھا کے لاکر میں چھپا دی جاتی ہے، تو یہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ اس بندے کے دل میں اس کی قدر ہے، اس کی قیمت ہے، اس کی ویلیو ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کا مقام ہے اس کی نظر میں، یہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، اس کی نظر کے اندر اس کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا، فرمایا کہ رمضان المبارک میں اس ماہ رمضان کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے۔ اس کی جو عظمت ہے وہ دلوں میں ہو، کہ ماہ رمضان کی ہم عظمت جو ہے اس کو ہم اپنے دلوں میں جب رکھیں گے پھر ہم اس کی قدر بھی کریں گے، اپنی اولاد کو بھی قدر کی ترغیب دیں گے۔ اور دوسرا فرمایا اس ماہ رمضان کے استقبال کا یہ بھی ہے کہ یہ ایک نعمت ہے، ماہ رمضان، اس کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ اور نعمت چند دن کے لیے آتی ہے، جیسے کسی طرح کسی کے پاس مال آ جائے تو اس کے قریبی والدین کہتے ہیں بیٹا خیال کر کے خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ زندگی میں نصیب و فراز لے کر آتے ہیں۔ آج آپ کے حالات اچھے ہیں، مال کو ایسے نہ اڑانا، کہیں ایسا نہ ہو یہ وقت چلا جائے پھر تنگی کا وقت آئے آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دے رہے ہیں، جو 2 دن کی دوری پر ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کی ناقدری نہ کریں، یہ چند دن کی ہے، صرف 1 مہینہ کی یہ نعمت ہے، اس کے بعد یہ نعمت ہم سے چلی جائے گی۔ جو کہ ماہ رمضان شروع ہوگا، پھر مہینہ ختم، پھر دن پر آ جائیں گے، اتنے دن ہو گئے، اتنے دن باقی، چلتے چلاتے پھر ایک ایسی رات آ جائے گی جس رات لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ آج عید کی رات ہے، اور جو اللہ والے ہیں، جو اہل اللہ ہیں، جو ولی اللہ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جن کے دل میں اللہ اور اللہ کے نبی کا پیار اور محبت ہے، وہ آخری رات جب عید کی رات ہوتی ہے وہ رو رو کر گزارتے ہیں۔ مسلمان خوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، بچے خوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو وہ چاند نظر آ گیا، دیکھو کل عید ہے۔ اللہ والے جب سنتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا ہے، ان کا دل پھٹ جاتا ہے، ان کے دل میں ایک غم کا سکتہ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج رحمتیں ہم سے اٹھ چکی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ رحمتوں کا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ ماہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ۔ فرمایا اس مہینے کے اندر استقبال کا یہ بھی ہے، فرمایا اس میں رجوع الی اللہ کیا جائے، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ انسان ہے خطائیں ہو جاتی ہیں، انسان ہے گناہ ہو جاتے ہیں، انسان ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، انسان ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ فرمایا بس ماہ رمضان آئے، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو، گناہوں پر نادم ہو جائیں، توبہ استغفار کریں اپنے آپ کو۔ فرمایا رمضان کی مثال اس جیسی ہے جس طرح گاڑی اس کی ٹیوننگ کی جاتی ہے، دوبارہ وہ نئی ہو جاتی ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ وہ مہینہ جو ہمارے گناہوں کو ختم کرنے والا مہینہ آ رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں شیاطین بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ یہ آ رہا ہے۔ فرمایا اس مہینے میں رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کریں، دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ 11 مہینے ہم مال کماتے ہیں، دنیا کماتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، فرمایا اس 1 مہینے میں اپنی مصروفیات کو کم کر دیں۔ فرمایا کہ یہ بھی استقبال رمضان ہے۔ اور استقبال رمضان کا یہ بھی بتایا گیا، فرمایا جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے انڈر جو کام کرتے ہیں، فرمایا ان پہ نرمی پیدا کریں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص نعمت ہوتی ہے۔ فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اللہ کے جو آسمان کے نیچے جو لوگ رہتے ہیں، آپ ان کے اوپر نرمی کرو، کل قیامت کے دن آسمان کے اوپر رہنے والا رب وہ تمہارے اوپر نرمی پیدا کرے گا۔ اس وجہ سے اپنے محتاط پہ نرمی پیدا کرنی ہے۔ اور فرمایا گناہوں سے اجتناب، ماہ رمضان میں گناہوں سے بچے، کوئی بھی گناہ نہ ہو، انسان بچے۔ ویسے تو پورا سال بچنا ہے، اگر اس 1 مہینے میں ہم نے اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیا، اگر 1 مہینہ میں اپنے آپ رک گئے گناہوں سے، تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں،
تو فرمایا گیا پھر اگر گناہوں سے مہینہ روک گئے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو پورے 11 مہینے آپ کو بچائیں گے۔ اس مہینے میں گناہوں سے دور رہنا ہے۔ جس طرح سے یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، نعمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے انعامات نازل ہوتے ہیں اس مہینے میں، یہ اس کے لیے ہے جو ماہ رمضان کا قدر کرتا ہے۔ جو ماہ رمضان کا قدر نہیں کرتا، جس طرح ماہ رمضان رحمت والا ہے اس طرح ماہ رمضان زحمت بھی ہے۔ جس طرح رمضان میں نیکی کرو 70 سے 700 گنا تک نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اگر ماہ رمضان میں گناہ کر دیا تو گناہ بھی اسی طرح سے گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے ماہ رمضان میں۔ تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی ماہ رمضان میں تو شیطان بند ہو جاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ماہ رمضان میں لوگ پھر بھی گناہوں کو نہیں چھوڑتے؟ ماہ رمضان آتا ہے، اچھے بھلے جوان آدمی، صحت مند آدمی دیکھتے ہیں روزے کے بغیر راستے میں کھا پی رہے ہوتے ہیں، کوئی ہوٹلوں میں گھسا ہوا ہے، کوئی کسی جگہ پر ہے، کوئی شرم اور حیا نہیں۔ انسان کے فرمایا حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ جو ماہ رمضان میں ایک وقت ہوتا تھا، فرمایا لوگ روزے دار کا قدر کیا کرتے تھے، روزے دار کے سامنے کھایا نہیں کیا کرتے، روزے دار کے سامنے پیتے نہیں تھے، حالانکہ شرعی عذر بھی ہو۔ اگر کوئی آدمی مجبور ہے، بیمار ہے، کوئی بیمار ہے، اس کے اوپر روزہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح سے عورت ہے، اس کے ایسے ایام ہیں جس دنوں میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، حیض و نفاس کے دنوں میں، اس کے لیے بھی یہ حکم ہے روزے دار کے سامنے نہ کھاؤ۔ بیمار ہے روزے دار کے سامنے نہ کھاؤ، مسافر ہے روزے دار کے سامنے نہ کھاؤ۔ لیکن اب تو ہمارے حیا کا جنازہ ایسا نکل گیا ہے، ماہ رمضان ہے، سامنے روزے دار ہیں، روزے دار بیچارہ خود منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ میں کوئی کھانے والی چیز نہ دیکھ لوں، لیکن لوگ علل اعلان ببانگے دول لوگوں کے سامنے چیزیں بھی کھا رہے ہیں، سگریٹ نوشی کی جا رہی ہے، برے اعمال کی طرف گامزن ہے۔ میرے بھائیو، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ ہے گناہوں سے رکنا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت ہم نے کرنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، نیکیاں کریں اس ماہ رمضان میں۔ فارغ وقت ہیں، تسبیحات لے لیں، تسبیحات لے لیں اپنے ہاتھوں میں۔ فرمایا کہ نیک اعمال بھی کریں۔ اس کے فرمایا اس میں ایک یہ بھی ہے استقبال رمضان میں، فرمایا کہ زندگی میں تبدیلی لے کر آئے۔ یہ ہے حقیقی تبدیلی۔ آج ہم چاہتے ہیں نا کہ تبدیلی آئے ہمارے میں، ملک پاکستان میں تبدیلی ہے۔ پاکستان میں تبدیلی تو بعد کی بات ہے، پہلے اس 5-6 فٹ جو ہمارا جسم ہے اس میں تو تبدیلی لے کر آئے۔ یہ کب تک ایسے نظام چلے گا ہمارے جسم کا؟ آج ہم چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں اسلام کا قانون ہو، آج ہم چاہتے ہیں کلمے کے نام پر یہ پاکستان بنا ہے، پاکستان میں کلمے کا نفاذ ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے جو ہم چاہتے ہیں کم از کم اپنے اس جسم کے اوپر تو اس کلمے کا نفاذ کریں، کم از کم اپنے اس جسم کو تو شریعت کے مطابق ڈالیں، اپنا لباس، اپنا حلیہ، اپنا طریقہ، اپنے زندگی کا رہن سہن سب کچھ ہم شریعت کے مطابق کریں۔ میرے بھائیوں، پانی تو ویسے بھی پینا ہے، اگر ہم نبی کی سنت اختیار کر لیں گے تو ہمارا نقصان کیا جائے گا؟ اگر نبی کی سنت کے مطابق پانی پئیں گے ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ سنت کے مطابق کام کریں گے تو آخرت کا فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ سنت کے مطابق نہیں کریں گے ہمارا نقصان ہے۔ پانی پینا ہے، کھڑے ہو کے ایک سانس میں پورا گلاس پیجئے، پیاس تو بچ جائے گی لیکن پیارے حبیب کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ کھڑے ہو کے جانوروں کی طرح، جس طرح ہمارے ولیمے میں کھانا کھایا جاتا ہے، اگر اس طرح کھانا کھا لیں گے بھوک تو بچ جائے گی لیکن نبی کی سنت ادا نہیں ہوئی۔ ہم نے لباس پہن لیا، ہم نے لباس کے اندر پینٹ شرٹ پہن کر، یہود و نصارہ کا حلیہ، ان کا لباس پہن کر ہم اپنے دنیا میں چلیں گے۔ یاد رکھیں، اس میں یہ تو ضرور ہے کہ ہمارا جسم تو ڈھک گیا ہے لیکن اس کے باوجود پیارے حبیب کی سنت ادا نہیں ہوئی۔ آقا کی سنت طریقہ اختیار کریں۔ ہر کام میں اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، علماء آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کے پاس شیخ الحدیث مفتیان موجود ہیں، علماء سے مسائل پوچھیں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں، تبدیلی لے کر آئیں زندگی میں۔ فرمایا ماہ رمضان کا استقبال کا ایک یہ بھی ہے کہ زندگی کو بدل دیں، اپنے اعمال بدلیں، اپنے اعتبار بدلیں، طریقہ کار بدلیں، اپنے اخلاقیات کو تبدیل کریں۔ فرمایا یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر کے آئیں میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں۔ فرمایا اسی کے اندر خیر خی ہے، اسی کے اندر ہی کامیابی ہے۔ اسی طرح سے فرمایا ماہ رمضان المبارک میں فرمایا کہ جو کرنے والے کام ہیں اس میں روزے کا پہلا کام، روزہ، کوئی آدمی بھی روزے کو نہ چھوڑے۔ فرمایا روزہ ماہ رمضان کا اگر ایک روزہ اگر چھوٹ جائے، سارا سال ایک بندہ اگر روزہ رکھے
تو ماہ رمضان کے ایک روزے کے ثواب کو، اس کی اہمیت کو، اس کی فرضیت کو وہ بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ فرض جو اللہ کی طرف سے ہے، جو پکڑ ہوگی اللہ کی طرف سے، وہ تو معاف ہو جائے گی روزہ رکھنے سے، لیکن اس فرضیت کے جو برکات، جو رحمتیں، جو نعمتیں، جو درجات، جو ثواب ملتا ہے وہ نہیں ملے گا ہمیں۔ تو فرمایا روزے کی فرضیت، اس کا خاص طور پہ خیال کیا جائے۔ دوسرا فرمایا ماہ رمضان میں تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ تراویح آج اکثر ہم لوگ تراویح کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، کہتے ہیں خیر ہے جی پڑھ لو تو صحیح ہے، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں۔ میرے بھائی اکثر لوگوں کا یہ بھی ایک ہمارے ہاں لوگوں کا مائنڈ بن چکا ہے، وہ کہتے ہیں جی جو بندہ روزہ رکھے وہ تراویح پڑھے۔ یہ مسئلہ بھی جو ہمارا چلا آ رہا ہے یہ بھی غلط ہے۔ روزہ ایک علیحدہ فرض عبادت ہے، تراویح ایک سنت طریقہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو بیمار ہے، وہ روزے نہیں رکھتا، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں یہ مسئلہ اکثر یہ چل نکلا ہے، کہتے ہیں جو بندہ روزہ نہیں رکھتا وہ تراویح کیسے پڑھے؟ بھئی تراویح کے ساتھ روزے کا کیا تعلق؟ ایک بندہ بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ تراویح تو ادا کرے۔ یہ تو وہی مثال ہے کہ ایک بندہ ایک نیکی نہیں کر سکتا تو دوسری کو بھی چھوڑ دے۔ بھئی جو نیکی اللہ نے دی ہے وہ تو کرے، تراویح آ کر بیٹھ کر پڑھیں، قرآن سنیں پورے سال میں، چلو ایک دفعہ یہ قرآن مجید جو مبارک کتاب اللہ تعالیٰ کی ہمیں ملی ہے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ معجزہ ہے قرآن مجید جو آج تک ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج کوئی کافر آپ سے پوچھے بتاؤ نبی کا کون سا معجزہ ہے جو آج تک ہر مسلمان کے سامنے ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ قرآن مجید، یہ نبی کا معجزہ آج تک ہمارے سامنے ہے۔ اس کی تلاوت ہوتی ہے ہماری مساجد میں، پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک تلاوت ہوتی ہے۔ چلو کم از کم آئیں، 1 گھنٹہ جو ٹائم ہوگا مسجد میں ٹھہریں، قرآن مجید سنیں۔ خود سوچیں جو ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھو 10 نیکی۔ علماء نے لکھا ہے یہ اس آدمی کو لیے ہے جو بغیر وضو کے پڑھتا ہے، اس کو 10 نیکی ملیں گی، وضو کے ساتھ پڑھے گا اس کو 25 نیکیاں ملتی ہیں۔ کہتے ہیں نماز میں پڑھے گا اس کو 50 نیکی ملتی ہے۔ اگر پڑھنے والے کو 50 ملیں گی، جو سننے والا ہے اس کو ایک حرف کے بدلے 100 نیکی ملے گی، کیونکہ سننے والے کو اجر زیادہ ہوتا ہے۔ پڑھنے والا تو خود پڑھ رہا ہے، وہ قرآن کے جذبے میں، قرآن کی محبت میں آ کے پڑھ رہا ہے۔ جو سننے والا ہے وہ اس نے کھڑا ہوا بھی ہے، انتظار میں بھی ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ قرآن کے الفاظ آئیں میں اپنے کانوں میں ڈالوں، اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ خود سوچیں قرآن مجید کے کتنے حروف ہیں، اگر ایک حرف کے بدلے 100 نیکی ملے، اور قرآن مجید کے اتنے حروف، اور پھر ماہ رمضان میں 70 گنا سے 700 گنا تک ثواب، اس کو اگر ضرب دیں آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا، مگر نیکیاں اس سے بھی بڑھ جائیں گی، کروڑوں اربوں ہاں نیکیاں بن جائیں گی اگر ہم ماہ رمضان میں صرف مسجد میں آ کے تراویح میں قرآن سنیں۔ اس میں کیا لگے گا؟ آج اگر رمضان میں اگر ہم کروڑوں اربوں ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں، حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن ایک نیکی کوئی بندہ کسی کو نہیں دے گا۔ قیامت کا دن ایک بندہ ہوگا، اس کی جب نام اعمال وزن کیا جائے گا، اعمال کو جب تولا جائے گا، فرمایا ان اعمال کو جب تولا جائے گا اس کے اندر اس بندے کی ایک نیکی کم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ ایک نیکی لے کر آؤ۔ اب وہ بندہ جائے گا، دل میں بڑا خوش ہوگا، کہے گا مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی نظر میں، آج انسان کی نظر میں نیکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی ہے۔ اب نیکیاں تو کرنا آسان ہے، قیامت والے دن ایک نیکی کسی نے نہیں دینی۔ سب سے پہلے جائے گا اپنے بہن بھائیوں کے پاس، ایک نیکی دے دو، وہ کہیں گے بھی آج ہماری کم ہوگی تو کون دے گا؟ باپ کے پاس، وہ بھی یہی جواب دے گا میری کم ہوگی تو کون دے گا؟ پھر وہ کہے گا اچھا ایک رشتہ ہے ماں، اس کے پاس جاتا ہوں، ماں مجھے نیکی دے گی۔ ماں کے پاس جائے گا، ماں کہے گی بیٹا مجھے تجھ سے پیار ہے، محبت ہے، میں نے تیرے لیے ساری زندگی لگائی، سب کچھ کیا، آج میرا نفسا نفسی کا دن ہے، آج اگر میری نیکی کم ہوگی بتا مجھے کون جہنم سے بچائے گا؟ میں بھی ایک نیکی نہیں دیتی۔ آج تراویح میں اگر قرآن سنیں تو ہمیں اربوں نیکیاں ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کروڑوں اربوں ہمیں نیکیاں ملیں گی، اور قیامت کے دن ایک نیکی کوئی نہیں دے گا۔ تو آج یہ سونے کی چڑیا جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے آج ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کو رائگاں نہ کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، فضول کاموں میں، لغویات میں پورے 11 مہینے تو گزار دیتے ہیں، کم از کم ماہ رمضان المبارک کا مہینہ تو احتیاط کر لیں، کم از کم اس رمضان میں تو کچھ حیا کر لیں، کچھ شرم کر لیں، کچھ دین کے مطابق چل جائیں۔ ہیں مسلمان، ایک ہو مسلمان
مسلمان ہونے کے باوجود بندہ ماہ رمضان میں مسلمان کے سامنے کھانا کھائے، مسلمان کے سامنے سگریٹ پیے، مسلمانوں کے سامنے وہ لغویات کرے، مسلمانوں کے سامنے وہ گناہ والے کام کرے، فرمایا کہ مسلمان کو ڈوب مرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے مسلمان کی لازم ہے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے، فرمایا گیا کہ سابقہ دور میں جو کفار ہیں وہ بھی مسلمانوں کے اس ماہ رمضان کا خیال کیا کرتے تھے۔ ایک مجوسی تھا، اس کا بیٹا تھا وہ بھی مجوسی، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو وہ رمضان میں مجوسی لڑکا وہ روزے داروں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، مسلمان بھی وہاں ہیں، مجوسی بھی وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ اسی آسنا میں اس کا باپ آیا، اس نے بیٹے کو کہا، باپ بھی مجوسی تھا، اس نے کہا بیٹا آپ کھانا کھا رہے ہو؟ اس نے کہا ابا جی کیا ہوا؟ اس نے کہا بیٹے آپ کو پتہ نہیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مجوسی کا بیٹا کہہ رہا ہے، مجوسی کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو، جو رب کو نہیں مانتا، جو دین کو نہیں مانتا، جو قرآن کو نہیں مانتا، جو پیغمبر کو نہیں مانتا، وہ مجوسی کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو، بیٹے رمضان کا مہینہ ہے، تم رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے سامنے کھانا کھا رہے ہو؟ اس بیٹے نے جواب دیا ابا جی رمضان کا مہینہ ہمارے لیے تو نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو لکھا گیا ہے، روایت کرنے والے نے روایت کی، اس نے کہا باپ نے بیٹے کو زور سے تھپڑ مارا، اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے میں تمہیں کہہ رہا ہوں رمضان مسلمانوں کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے مہینے میں روزے داروں کے سامنے تم کھانا کھا رہے ہو، تم آگے مجھے کہتے ہو یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، تم مجھے آگے باتیں سنا رہے ہو۔ اس نے کہا تم ان کا دل دکھا رہے ہو، اس سے جو تکلیف پہنچی ہے مجھے بہت زیادہ پہنچی ہے۔ روایت میں ذکر ہے، کہتے ہیں جب وہ مجوسی باپ مر گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا، اس نے کہا مجوسی سنو، اس کو مجوسی کو دیکھا کہ وہ جنت میں آرام کر رہا ہے۔ وہ کسی نے پوچھا کہ تم تو مجوسی تھے، تم تو اللہ اور اللہ کے نبی قرآن کے منکر تھے، تم کیسے جنت میں پہنچ گئے؟ کہا گیا ہے کہ اس نے جواب دیا کہ وہ جو میں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا تھا کہ بیٹے تم ماہ رمضان کا احترام کر، مسلمانوں کا مہینہ ہے، ان روزے دار کے سامنے کھانا کھا رہے ہو؟ اس نے کہا جو میں نے بیٹے کو تھپڑ مارا تھا اس تھپڑ کے نتیجے میں اللہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا، میرے اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے اس اللہ نے مجھے کلمہ کی سعادت نصیب کر دی، میں مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو کے میں مر گیا تو اللہ نے مجھے جنت دے دی۔ آج مسلمان ہو کر رمضان کا احترام بھی نہیں کرتے، اللہ معاف فرمائے، سابقہ رمضان میں رمضان کا مہینہ ہے گانے بجانے چل رہے ہیں، ویسے تو ہر وقت حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں، گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ڈالی اور دوڑ پڑے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بھی دوڑ پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دوڑے کئی گلیاں کراس کر کے گئے، پوچھا صحابی سے بتاؤ آواز آ رہی ہے؟ اس نے کہا حضور آپ گانے کی آواز نہیں آ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ہٹائیں تو حضور نے فرمایا صحابہ جس انسان نے بھی گانے سنے یاد رکھیں کل قیامت کے دن جہنم میں سیسا، یہ جو شیشہ ہے سامنے، فرمایا شیشے کو پگھلا کر اس گانے سننے والوں کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ آج تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، اکثر کہتے ہیں قوالی میں مست لوگ، کچھ قوالوں نے کہا او جی موسیقی روح کی غذا ہے۔ آج ہمارا ایمان دیکھیں، ہم قوال جو قوالی کہنے والا ہے اس کی بات کو فالو کرتے، اس نے کہا موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فالو نہیں کرتے، ہم حضور کی بات نہیں مانتے۔ ویسے کہتے ہیں ہمیں نبی سے پیار ہے، ویسے کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، ویسے ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کے لیے جان مال اولاد کی قربانی لگا دیں گے، لیکن جب حضور نے جو فرما دیا جو گانے سنتا ہے قیامت کے شیشہ پگھال کے اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا، یہاں ہم نبی کی بات نہیں مانتے، یا ہم قوال کی بات کو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں تو ماہ رمضان المبارک میں گانا بجانا، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بد زبانی، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، دیگر اعمال، فرمایا ہر ایک سے اجتناب کریں، مبارک مہینہ اس طرح سے گزاریں، فرمایا فرشتہ صفت بن کے نیک اعمال کریں، نیکی کی طرف گامزن ہوں۔ کیا ہو جائے گا رمضان المبارک میں جن لوگوں نے اب یہ ہمارے بیٹھے ہیں نمازی، مستقل نمازی، یہ لوگ جو روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، جو سارے اعمال کرتے ہیں، تھوڑا سا کبھی سوچیں جب عید کا دن ہوتا ہے تو عید والے دن جن لوگوں نے رمضان میں اس کا قدر کیا، روزے رکھے، تراویح پڑھی، زکاتیں ادا کی، سب کچھ کیا،
کیا عید والے دن یہ لوگ کمزور نظر آتے ہیں سب سے؟ کیوں ہم روزہ نہیں رکھتے؟ کیا یہ لوگ غریب نظر آتے ہیں؟ جو اللہ کے نام پہ مال خرچ کرتے ہیں رمضان گزرنے کے بعد کیا یہ غریب ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ زیادہ امیر ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے ہم دین سے دور ہیں؟ مسلمان کے بستی میں رہتے ہیں، مسلمان کی اولاد ہیں، مسلم ملک میں رہتے ہیں، مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، مسلم امہ میں رہتے ہیں، لوگ مسلمان ہیں، برادری مسلمان ہے، سب کچھ کے باوجود ہم اسلام سے کٹ چکے ہیں۔ آج اسلام والے اعمال ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ تھوڑا سا سوچیں، زندگی کو تبدیل کریں، بدل دیں زندگی کو۔ اس سے پہلے اسرائیل آئے اور ہمارا مکان بدل دے، ہمیں یہاں سے اٹھا کے ہمیں قبر میں ڈال دے۔ ہمارا جس دن مکان بدل گیا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جس دن ہمارا مکان دنیا والا ختم ہو گیا، ہماری ہمیشہ ہمیشہ کا مکان ہمارا قبر والا آ گیا، اس دن فرمایا کہ کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ فرمایا انسان چیخے گا، اس کی چیخ سننے والا کوئی نہیں ہوگا، روئے گا، آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ آنسو سے خون نکلے گا، تب بھی کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج تو اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ رات کے وقت 11 دنوں میں رات کے تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ خود نیچے والے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں زمین پہ پھر جاؤ، دیکھو جو بندہ مجھے یاد کر رہا ہو اس کی دعا کو قبول کرو۔ اور ماہ رمضان المبارک میں تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود جو انسان نہر کے کنارے بیٹھ کے جو بندہ پیاسا رہ جائے، بتاؤ اس سے بھی بڑا کوئی بدبخت ہے؟ نہر کے کنارے بیٹھا ہو اور کہے مجھے پیاس لگی ہے، میرے پاس پانی نہیں ہے، لوگ کہیں گے بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے۔ نہر کے کنارے بیٹھا ہے، اس کو پیاس لگی ہے، اتنی نہر ہے، وہاں سے پانی پی لے۔ آج اتنا مبارک مہینے ہمارے ہاں آتے ہیں، رمضان المبارک جیسے مہینے، کہتے ہیں رمضان بھی آئے ہم اپنے گناہ نہ بخشوا سکیں، رمضان بھی آئے ہم اللہ سے روزی نہ مانگ سکیں، رمضان بھی آئے ہم جنت نہ خرید سکیں، رمضان بھی آئے ہم گناہ سے معافی نہ مانگ سکیں، رمضان بھی آئے روٹے رب کو راضی نہ کر سکیں، رمضان بھی آئے ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے ناراض ہو گئے ہیں ہم ان کو راضی نہ کر سکیں۔ تو فرمایا پھر کیا فائدہ ہمارے اس دنیا میں رہنے کا، ہم اتنا کام بھی نہ کر سکیں۔ یہ تو وہی مثال ہے جس طرح نہر کے کنارے کوئی پیاسا رہ جائے، وہی مثال ہے کہ رمضان بھی آئے اور ہم لوگ اپنے گناہ نہ بخشوا سکیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، قیامت کے دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اتنی ساری دنیا ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آپ کے امتی آخری تک، آپ کیسے پہچانیں گے یہ میرے امتی ہیں؟ کمال جائیں میرے آقا کے الفاظ پہ۔ آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں اپنے امتیوں کو ان کے وضو والے اعضاء سے پہچانوں گا۔ جو میرے امتی جب نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ان کے وضو والے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے۔ اور ہم لوگ اگر وضو ہی نہ کریں، ہم لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، وضو کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اور امیدیں لگا کے بیٹھے ہمارے نبی ہماری سفارش کریں گے، یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں اور رحمت بنا کے بھیجے گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ بھی بتا دیا میرے امتیوں کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے، میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے، میں پہچان جاؤں گا یہ وہ میرا امتی ہے جو نماز پڑھنے والا تھا۔ آج نبی کا امتی ہو اور نماز نہ پڑھے۔ کوئی ایسے بھی میرے بھائی ہیں سال کے بعد عید نماز بھی پڑھنے آتے ہیں، وہ بھی آخری رکعت میں دوڑ دوڑ کے آتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں نماز ہو تو نہیں گئی، اتحیات میں آ کے شریک ہوتے ہیں۔ بتاؤ اگر یہ ہماری حالت ہو تو پھر ہم امیدیں لگا کے بیٹھیں۔ خدا کے لیے رمضان آ رہا ہے، اس رمضان میں ہم لوگ اپنے اندر تبدیلی لائیں، بدل دیں اپنے آپ کو۔ بڑی زندگی گزر گئی دنیا میں، کیا پتا اب یہ رمضان آ رہا ہے اگلا رمضان ہماری قسمت میں نہ ہو۔ فرمایا گناہ رمضان میں اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں پہ نادم ہوں۔ التائب ذنبی کمن لا ذنب لہ، فرمایا جس انسان نے توبہ کر لی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے توبہ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، فرمایا سچے توبہ تائب استغفار کر لیں تاکہ ایک دفعہ پچھلے سارے گناہ ختم ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا خیر الخطاؤن، بہترین گناہگار وہ ہے، لفظ پہ غور کریں،
فرمایا بہترین گناہگار. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے, بھلا گناہگار بھی بہترین ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا بہترین گناہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے. یہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے ایک انسان کے جتنے بھی گناہ ہیں اگر بندے نے سچ کے دل سے توبہ کر لی, اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں. مبارک مہینہ آ رہا ہے, ابھی سے استقبال کرنے کے لیے اس کی تیاری کریں. اپنے کپڑے, اپنا گھر, سب کچھ صاف ستھرا کریں اور ریڈی ہو جائیں اس ماہ رمضان کے استقبال کے لیے. اور رمضان جب یہاں سے واپس جائے, جس طرح ہمارے یہاں مہمان آتا ہے ہم تیاری کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار مہمان جب واپس جائے جا کے اچھے الفاظ اپنے گھر میں کہے کہ دیکھو میں فلاں میزبان کے گھر میں گیا, اس نے میری اچھی خاطر مداری کی, اس نے میری اچھی خاطر و تواضع کی, اس نے میری اچھی خدمت کی, اس نے مجھے اچھے کھانا کھلایا, اچھی میری خدمت کی, تاکہ جا کے وہاں جا کے بتائے. اور یہ رمضان جو ہمارے یہاں آ رہا ہے, جب یہ واپس جائے عید والے دن, جا کر میرے اللہ کو بتائے اے اللہ کریم ہم تیری فلاں بستی میں گیا, فلاں لوگوں نے میری بڑی عزت کی, بڑا احترام کیا, بڑی قدر کی. تو میرے بھائیوں اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں, اس سے پہلے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں. قبر میں کوئی نہیں ہوگا. آج ہم ساتھ بیٹھے ہیں, آج ہمارا ایک سب آدمی کہتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے, جب بچے میں سانس ڈلتا ہے, چوتھے مہینے میں بچہ, اس وقت اس کا لکھ دیا جاتا ہے یہ کب مرے گا, کب پیدا ہوگا, دنیا کا کیا نظام ہوگا. ہم سب کا موت کا وقت لکھا جا چکا ہے. یہ عارضی بناوٹیں ہیں, باپ بیٹا ہے, پیار و محبت ہے. بتاؤ آج تک کسی کی موت کو کوئی روک سکا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیمتی ہستی دنیا میں کوئی نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے, صحابہ کرام کی یہ حالت تھی, حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی, کہا جس نے یہ کہا حضور فوت ہو گئے ہیں اس کی گردن کاٹ دوں گا میں. یہ حالت تھی عمر فاروق کی اور صحابہ کرام کی, یعنی کہ غم میں اتنے پریشان ہو گئے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عمر, ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے, وہ ایک نہ ایک دن چلا جائے گا. اگر پیارے حبیب جیسے لوگ دنیا سے چلے گئے, کیا ہمیں موت سے ہماری اولاد روک لے گی؟ ہمارے ماں باپ روک لیں گے؟ کون ہے؟ کیا کریں گے؟ آج جس کے لیے بلڈنگ ہر چیز ہم نے بنا لی, ایک دن آئے گا میری میت یہاں سے نکلے گی, میری اولاد بیٹھی ہے یہاں, کیا مجھ میں طاقت ہے مجھے روک سکے؟ آج اس منبر پہ بولنے والا انسان ایک دن آئے گا, یہ زبان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی. یہ منبر ہوگا, انسان یہیں کوئی اور ہوگا, میں نہیں ہوں گا. ہو سکتا ہے ہم میں کون سننے والے ہوں یا نہ ہوں. کہاں ہوں گا میں, کہاں ہوں گے ہم, کہاں گے ہمارے دادا پردادا بڑے, کہاں چلیں گے؟ آج کبھی ہم نے اپنے پردادا کو یاد کیا؟ ہم لوگوں میں, میرے خیال میں بڑے لوگوں میں پردادا کسی کا کوئی نہیں ہوگا, چلے گئے سارے. ہم نے کبھی کسی کو یاد کیا؟ ہمیں کون یاد کرے گا؟ کون ہوگا ہمارا پرسان حال؟ جن کے لیے مال و تجوریاں ہم بھر کے جا رہے ہیں, یہ لوگ ہمارے لیے تو ایک صدقہ خیرات ایک دیکھ بھی نہیں کریں گے. ابھی موقع ہے اپنے ہاتھ سے کر کے جائیں اعمال, ابھی موقع ہے اپنی قبر کو کشادہ کر کے جائیں میرے بھائی. زیادہ سے زیادہ آج 2024 ہے, میں ویسے زیادہ کہہ رہا ہوں 2124, 100 سال کے بعد ہم میں جتنے یہ جاندار بیٹھے ہیں بچے سمیت, ان میں سے یہ پورے کے پورے کوئی بھی یہاں نہیں ہوگا. نئی دنیا آباد ہوگی, مسجد ہوگی, گلی ہوگی, کوچے ہوں گے, آبادی ہوگی, اس سے بڑھ کے ہوگی, لیکن یہ لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. ہم کہاں ہوں گے؟ بس اسی چیز کو سوچنا ہے میرے بھائی. رمضان آ رہا ہے, اس کی بس خیال کریں, اپنے آپ کو صحیح طرف لے کر جائیں, نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, قرآن کی تلاوت کریں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت پڑھیں.